جن زادہ قسط نمبر 3۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ نظم اور نثر کمرے میں آ گئیں۔ عشیرہ نے ایک لمحے کے اندر ان کے اندر بھی ہلکی سی تبدیلی محسوس کی تھی۔ انہوں نے کرسیاں گھسیٹیں اور ان پر بیٹھتی ہوئی بولیں، تمہیں تو پتہ ہے عشیرہ کہ خالہ مشیرہ سنکی ہیں، چائے میں ذرا سا نمک ڈال دیتی تو سب پر یہ مصیبت نہ آتی۔ ہمارا ناشتہ بھی خراب کر دیا، پڑی ہائے ہائے کر کے بور کر رہی ہیں۔ بس غلطی ہو گئی، لیکن زیادہ وقت بھی تو نہیں گزرا تھا، 1 سیکنڈ میں نمک ڈالا جا سکتا تھا۔ عشیرہ نے شرمندگی سے کہا، تم نے ناشتہ کر لیا؟ نظم نے پوچھا۔ یہ سوال بھی پہلی بار ہی کیا گیا تھا۔ ابھی نہیں، کر لوں گی، وہ آہستہ سے بولی، کیونکہ وہ ناشتہ باورچی خانے میں کیا کرتی تھی۔ آج تک کسی نے اسے اس قابل نہیں سمجھا تھا کہ اسے اپنے ساتھ ناشتہ کروا لے۔ آ جاؤ، بیٹھ جاؤ تم بھی، نظم نے کہا تو وہ حیرت سے نظم کو دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں اسے کرسی پر بٹھا کر نظم کیا کرنا چاہتی تھی۔ وہ ہمت نہ کر سکی۔ نظم اور نثر ناشتے میں مصروف ہو گئی تھیں۔ انہوں نے دوبارہ اسے بیٹھنے کے لیے نہ کہا، لیکن وہ بہت دیر تک ان تصورات میں گم رہی۔ جب ان دونوں نے ناشتہ کر لیا تو وہ برتن سمیٹ کر ٹرالی میں رکھنے لگی، پھر باورچی خانے کی طرف چل پڑی۔ یہاں پہنچ کر کچھ اور حیرتیں اس کی منتظر تھیں۔ رات کے جھوٹے برتن جو اسے صاف کرنے ہوتے تھے، دھلے دھلائے الماری میں سجے ہوئے تھے۔ باورچی خانے کے باقی تمام کام بھی مکمل ہو چکے تھے۔ وہ حیرت سے منہ پھاڑے کھڑی یہ سب کچھ دیکھتی رہی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، کون ہو تم؟ کیا ہو تم؟ مجھے بتا دو، میرے نادیدہ ہمدرد، آخر تم ہو کون؟ اور پھر تم چھپ کیوں جاتے ہو؟ میری تو بڑی مدد کر ڈالی ہے تم نے، نہ جانے یہ سب کیا کیا ہے اور کیوں کیا ہے۔ گھر کا ملازم ابھی کچھ کھانا پکانے کی چیزیں نہیں لایا تھا، اسے کوئی اور کام نہیں تھا، اس لیے وہ ناشتے کے برتن صاف کرنے لگی۔ لیکن اچانک ہی اسے ایسے لگا جیسے کسی غیر مرئی قوت نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مدم سی منمناہٹ گونجی، یہ سب کام اب آپ کے کرنے کے نہیں ہیں، آپ براہ کرم یہ سب کچھ کر کے ہمیں شرمندہ نہ کیا کریں۔ وہ پھر خوفزدہ ہو گئی، اس کے ہاتھوں سے وہ لمس ہٹ گیا تھا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے برتنوں کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں حیرت سے الٹل پلٹل ہو گئیں۔ تمام برتن پلک جھپکنے میں صاف ہو گئے تھے۔ میرے خدا، یہ کیا اسرار ہے؟ اس کے منہ سے بڑبڑانے کے انداز میں نکلا۔ کئی منٹ تک وہ سوچ میں ڈوبی رہی، پھر ایک گہری سانس لے کر باہر نکل آئی۔ اب اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کہاں جائے۔ برتن وغیرہ دھونے کا کام تو 9:30 بجے تک ہوتا تھا، اس کے بعد ملازم کھانا پکانے کا سامان لے کر آ جاتا تھا اور وہ اس میں مصروف رہ جاتی۔ لیکن برتن دھل چکے تھے اور کھانے کا وقت ابھی نہیں ہوا تھا۔ بہت دیر تک وہ واپس آ کر اپنے کمرے میں بیٹھی رہی، پھر ایک دم سے اچھل پڑی۔ اگر کسی نے اسے اس طرح اپنے کمرے میں بیٹھے دیکھ لیا تو سوچے سمجھے بغیر اسے برا بھلا کہنا شروع کر دے گا۔ اس کے علاوہ اس نے مشیرہ خالہ کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ مشیرہ خالہ کی نہ جانے کیا کیفیت تھی، کوئی بات پتہ نہیں چل سکی تھی۔ اسے طاہرہ بیگم کے الفاظ بھی یاد تھے، اگر یہ بچی نہ ہوتی تو چھپکلی پتہ نہیں میرا کیا حال کرتی۔ بہرحال وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور مشیرہ خالہ کی طرف چل پڑی۔ گھر کے دوسرے لوگ ابھی اسی کمرے میں موجود تھے، یہاں تک کہ معظم علی صاحب بھی گھر سے باہر نہیں نکلے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ ڈاکٹر نے مشیرہ خالہ کے چہرے پر کوئی مرہم لگایا تھا جس سے ان کا پورا چہرہ چکنا ہو رہا تھا، البتہ آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ انہوں نے نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور کراہتے ہوئے بولی، اب جلے پر نمک چھڑکنے آئی ہے، کیوں اپنی منحوس شکل دکھا رہی ہے مجھے؟ یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہوا ہے نا شگنی خالہ، اب مجھے افسوس ہے، انہوں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ خود ہی کچھ زیادہ غصے میں آ گئی تھی مشیرہ باجی، نمک بعد میں ڈالا جا سکتا تھا، اور میں آپ سے کہہ چکا تھا کہ چائے میں نمک نہ پیا کریں، سخت مضر ہوتا ہے، معظم علی صاحب نے کہا۔ ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہوا میرے ہی سر ڈال دو، ساری غلطی مجھ پر ہی ٹھوک دو، ٹھیک کہتی ہے دنیا، گوشت سے ناخن جدا نہیں ہوتے، وہ تمہاری بھتیجی ہے، میرا تم سے کون سا خون کا رشتہ ہے؟ ارے میں کون ہوں؟ تمہاری بیوی کی بہن، تمہارے ٹکڑوں پر پلنے والی، مگر کیا کروں، اللہ نے وقت ہی بگاڑ دیا۔ ہائے، ایک وہ دور تھا کہ میرے آگے پیچھے بھی نوکر بھاگتے تھے اور اتنے نخرے اٹھائے جاتے تھے، میرے اللہ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، میری شکل دیکھ کر جیتے تھے، کہتے تھے مشیرہ اگر میں نہ رہا تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ہائے، پتہ چل رہا ہے مجھے پتہ، دیکھو دنیا کیا کہہ دیتی ہے، منہ کھول کر آپ کو تو بلا وجہ بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہیں مشیرہ باجی۔ معظم علی گھبرا کر بولے، ایسے ہی ناگوار گزر رہی ہوں تو ہاتھ پکڑ کر نکال دیجئے، ان سے لاڈلی کچھ کہا نہیں جا سکتا، جب وہ چائے میں نمک پتی ہیں تو آخر کیوں یاد رکھا جاتا ہے؟
طاہرہ بیگم پھٹ پڑی تھیں۔ چھپکلی وائے واقعات سے دل میں ذرا سی نرمی پیدا ہوئی تھی۔ وہ مشیرہ بیگم کے آنسوؤں میں بہہ گئی تھیں۔ وہ ان کی حمایت میں بولے بغیر نہیں رہ سکی تھیں۔ خدا سے ڈریں بیگم، میں نے بھلا کیا کہا ہے؟ معظم علی صاحب نے کہا۔ کلیجہ نوچ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ ارے بھائی، اس کمبخت کی وجہ سے نہیں جلی تو۔ اور ابھی مشیرہ بیگم نے جملہ پورا بھی نہیں کیا تھا کہ روشن دان سے ایک چڑیا اڑتی ہوئی اندر آئی اور پیتل کے اس گلدان کے اوپر بیٹھ گئی جو مشیرہ بیگم کے سر کے عین اوپر رکھا تھا۔ چڑیا بیٹھتے ہی پھر اڑی اور گلدان مشیرہ بیگم کے سر پر آ پڑا۔ ارے مر گئی، ارے مر گئی رے، مر گئی، مشیرہ بیگم دھاڑے مارنے لگی اور سب لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ گلدان خاصا وزنی تھا۔ مشیرہ بیگم کے سر سے خون بہہ نکلا اور ایک بار پھر لے دے مچ گئی۔ نکل جا مردود، یہاں سے، کیا میری بہن کی جان لے کر دم لے گی؟ طاہرہ بیگم غصے سے آپے میں باہر ہو گئی اور جوش و غضب سے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ شاید اسے دھکا دے کر نکالنے کا ارادہ رکھتی تھیں، لیکن 2 ہی قدم آگے بڑھائے تھے کہ ان کے اوندے منہ گرنے کا دھماکہ بہت زور سے سنائی دیا۔ نہ جانے ان کے پاؤں کہاں پھنس گئے۔ ان کی دونوں کلائیوں کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں اور کڑے ان کی کلائیوں میں گھس گئے۔ ہائے امی، نظم اور نثر مشیرہ بیگم کو چھوڑ کر طاہرہ بیگم کی جانب لپکی۔ معظم علی البتہ سیدھے کھڑے تھے۔ آج ان کے چہرے کے تاثرات عام دنوں سے مختلف تھے۔ وہ سرد لہجے میں بولے، اب بھی عبرت حاصل کر لو طاہرہ بیگم، بے زبان کا نگہبان خدا ہوتا ہے۔ مشیرہ بیگم نے 2 مرتبہ اس پر الزام تراشے۔ انہیں دونوں بار سزا ملی۔ اگر اب بھی آپ نہ سنبھلی تو انجام جو ہوگا اس کی ذمہ دار صرف آپ خود ہوں گی۔ معظم علی کا لہجہ انتہائی سخت تھا۔ اس وقت ایک ملازم اندر آیا۔ صاحب، ایک شخص آیا ہے، کہہ رہا ہے کہ ڈرائیور کے بارے میں جو اشتہار چھپا ہے وہ پڑھ کر آیا ہے، ملازمت کا خواہش مند ہے۔ آ جاؤ شیرہ، تم آ جاؤ، معظم علی نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف بڑھے۔ اسی وقت طاہرہ بیگم چیخیں، ارے خدا تمہیں سمجھے، کیسے بے حس ہو گئے ہو تم؟ ارے میری بہن بے ہوش ہو گئی ہے، ڈاکٹر کو تو بلاؤ۔ میں بہت محبت آ رہی ہے بھتیجی پر۔ طاہرہ بیگم بری طرح چیخ پکار کر رہی تھیں۔ انہوں نے بڑے قرب سے مشیرہ کو دیکھا جن کے سر سے خون بہہ کر پیشانی اور گالوں تک لٹک آیا تھا۔ ڈاکٹر ہمارا ملازم نہیں جو بار بار دوڑا آئے گا، کسی ملازم کو بھیج کر دوسرے ڈاکٹر کو بلوا لے، معظم علی نے بے رخی سے کہا اور دروازے سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے بدستور شیرہ کار پکڑا ہوا تھا۔ یہ سب انوکھے واقعات ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے معظم علی کی کبھی جرأت نہیں ہوئی تھی کہ طاہرہ بیگم کے سامنے عشیرہ سے محبت کا اظہار کر سکیں، لیکن آج تو دنیا ہی بدل گئی تھی۔ طاہرہ بیگم کو اس کی اس جرأت پر سخت حیرت ہو رہی تھی۔ وہ تو ہمیشہ ہی بھیگی بلی بنے رہنے کے عادی تھے، اس وقت وہ شیر کیسے بن گئے؟ بہرحال وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈرائنگ روم میں پہنچے اور پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولے، عشیرہ، میری آنکھیں بند نہیں ہیں، میں تمہارے ساتھ ان لوگوں کا رویہ دیکھتا ہوں، لیکن بعض حالات کچھ ایسے ہیں کہ مجھے خاموش ہونا پڑتا ہے۔ بہرحال میں تم سے بہت سی باتیں کروں گا، ذرا اس شخص کو نپٹا دوں جو ڈرائیوری کے لیے آیا ہے۔ پھر انہوں نے ملازم کو آواز دی اور جب ملازم آیا تو انہوں نے کہا، جاؤ، جو کوئی آیا ہے اسے بلا کر لے آؤ۔ ملازم یہ سن کر باہر نکل گیا۔ معظم علی نے اسے اپنے برابر صوفے پر بٹھا لیا۔ آج ان کی محبت امڑی تھی تو اس طرح کہ خود عشیرہ دنگ رہ گئی۔ اس کا دل بھر آیا تھا، بہت عرصہ گزر گیا تھا کسی نے اس سے محبت بھرے لہجے میں بات نہیں کی تھی، اور پھر خاص طور پر معظم علی جو اس کوٹھی میں اس کا واحد خون تھے، اس کے تایا ابو جو اس کے باپ کی زندگی میں اس کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آتے تھے۔ بہت کم ایسی باتیں تھیں جو عشیرہ کے لیے یادگار حیثیت رکھتی تھیں۔ معظم علی صاحب کا رویہ اپنی بھاوج یعنی عشیرہ کی امی کے ساتھ بھی بڑا اچھا تھا۔ اکثر وہ ان کے پاس جاتے اور بڑے پیار سے کہتے، بھائی چھوٹی، چائے پلاؤ، تمہارے ہاتھ کی چائے پی کر تو یوں لگتا ہے جیسے۔ عام طور سے معظم علی صاحب کو کوئی جملہ نہیں ملتا تھا۔ پھر جب ماں باپ اس سے دنیا سے رخصت ہو گئے اور دادی اماں بھی دنیا میں نہ رہیں تو معظم صاحب اسی طرح روڈ گئے ہو گئے جیسے ان کا کبھی کوئی تعلق ہی نہیں تھا عشیرہ سے، نہ کوئی رہائی ہو۔ لیکن یہ بات عشیرہ جانتی تھی کہ معظم علی صاحب دل کے اتنے برے نہیں ہیں، البتہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو اپنی بیگمات سے بہت ڈرتے تھے۔ معظم علی صاحب کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ طاہرہ بیگم کے سامنے کچھ بول سکیں۔ آج تو کمال ہی ہو گیا تھا۔ عشیرہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ایک شخص ملازم کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ عشیرہ کی نگاہیں بے اختیار اس کی جانب اٹھ گئی تھیں۔ دودھ جیسا رنگ، سنہرے بال، گہری نیلی آنکھیں، دبلا پتلا جسم، معمولی قسم کی پتلون اور قمیض پہنے ہوئے تھا، چہرے سے شرافت اور وقار ٹپکتا تھا۔ آنے والے نے ادب سے سلام کیا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ معظم علی صاحب نے سر سے پاؤں تک اسے گھورا اور پھر گردن ہلا کر بولے، بیٹھو۔ وہ جناب، میرا نام شانم ہے۔
ٹھیک ہے بیٹھو، معافی چاہتا ہوں، یہ گستاخی ہوگی۔ آپ مجھے ملازمت دیں یا نہ دیں وہ الگ بات ہے، لیکن میں آپ کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا۔ او ہو بھائی، اچھا چلو ٹھیک ہے، کیا نام بتایا تم نے؟ شاہنم۔ پڑھے لکھے لگتے ہو، تبھی تھوڑا سا پڑھ لکھ لیتا ہوں۔ ڈرائیونگ لائسنس موجود ہے؟ جی ہاں۔ اس نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر سامنے رکھ دیا اور معظم علی کاغذ دیکھنے لگے۔ ٹھیک ہے، کتنی تنخواہ لوگے شانم؟ اس کے علاوہ 2-3 باتیں میں تم پر واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ تمہیں یہیں کوٹھی میں رہنا ہوگا، ایمانداری سے اپنا کام کرو گے اور کسی بھی ذاتی مسئلے میں مداخلت نہیں کرو گے۔ جو کچھ تم سے کہا جائے تم پر فرض ہے کہ وہی سب کچھ کرو گے۔ جی جناب، مجھے منظور ہے۔ میں بھی سر چھپانے کی جگہ چاہتا ہوں۔ تنخواہ جو بھی مل جائے، میرے اخراجات زیادہ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہاں تمہیں ملازموں کے کوارٹر میں رہنے کی جگہ مل جائے گی۔ ہم 5,000 روپے ماہوار دیں گے تمہیں، اس کے علاوہ کھانا پینا جس کا ذکر ہی غیر مناسب ہے۔ ظاہر ہے ہمارے ساتھ رہو گے تو کہیں اور سے تو نہیں کھاؤ گے۔ لباس وغیرہ تمہیں وردی ہماری ذمہ داری ہوگی۔ باقی اپنے اہل خانہ کے لیے جو کپڑے بناؤ گے وہ تمہاری اپنی جیب سے ہوں گے۔ کون کون ہے تمہارے ساتھ؟ کوئی نہیں جناب، تنہا ہوں۔ اچھا، ٹھیک ہے، میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا ورنہ تم سے شناختی کارڈ وغیرہ طلب کرتا، لیکن کوئی بات نہیں۔ نہ تمہیں میری ذات سے کوئی نقصان پہنچے گا اور نہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی تم کوشش کرو گے۔ جی جناب، بہت بہتر۔ اور کوئی ایسی بات جو تم کہنا چاہو؟ نہیں جناب، آپ میری ٹرائی لے لیجئے۔ تمہارا ڈرائیونگ لائسنس ہے؟ شک بہت پرانا نہیں ہے، لیکن تم مجھے کافی ایکٹیو معلوم ہوتے ہو، اس لیے میں ٹرائی وغیرہ نہیں لے رہا۔ بس خود ہی احتیاط رکھنا۔ ظاہر ہے گورنمنٹ نے تمہیں لائسنس دیا ہے تو گاڑی چلانا جانتے ہی ہوگے۔ معظم علی صاحب نے فراخ دلی سے کہا تو اس نے گردن خم کر دی۔ کب سے کام پر آؤ گے؟ جب سے جناب حکم دیں گے، وہ نرم اور شیریں لہجے میں بولا۔ میرے خیال میں پھر آج ہی سے شروع کر دو۔ وہ جو کہتے ہیں نا، کل کرے سو آج، آج کرے سو ابھی۔ معظم علی صاحب خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے۔ ٹھیک ہے جناب، جو آپ کا حکم۔ اس نے گردن خم کر کے جواب دیا۔ معظم علی صاحب اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس نے ایک بار پھر عشیرہ کی طرف نگاہیں اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، لیکن عشیرہ جیسے پتھرا گئی تھی۔ اس کے دل کی دنیا بری طرح ڈاواں ڈول ہو گئی تھی۔ اس نوجوان کے چہرے میں نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کے دل میں کسک سی پیدا ہو گئی۔ وہ بہت معصوم صفت تھی، زندگی کی بہت سی ضروریات سے ناواقف۔ چھوٹی سی دنیا تھی اس کی اور وہ اسی دنیا میں مگن رہتی تھی۔ ادھر ادھر کے بارے میں اس نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن اس نوجوان کو دیکھ کر نہ جانے اس کے ہاتھوں میں کیوں اینٹھنی سی پیدا ہو گئی تھی۔ معظم علی صاحب نے اپنے ملازم کو بلا کر کہا کہ ڈرائیورز والا کوارٹر اس لڑکی کو دے دیا جائے اور اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھا جائے، اور خان سامان کو ہدایت کر دو وقت پر کھانا اور دوسری تمام چیزیں اسے بغیر مانگے دے دی جائیں۔ ٹھیک ہے شانم، تم جاؤ۔ نوجوان نے گردن خم کی اور ایک پروقار انداز میں چلتا ہوا ملازم کے ساتھ دروازے سے نکل گیا۔ ایک عجیب سا وقار، ایک عجیب سی تمکنت تھی اس کے اندر جو معظم علی صاحب محسوس کر رہے تھے۔ وہ خود بھی ذرا مختلف مزاج کے انسان تھے، بہت زیادہ گہرائیوں میں نہیں جاتے تھے۔ ابھی نوجوان باہر گیا ہی تھا کہ طاہرہ بیگم آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئیں اور عشیرہ کی طرف رخ کر کے بولیں، عشیرہ تم جاؤ، مجھے بات کرنی ہے۔ عشیرہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ طاہرہ بیگم کے سامنے معظم علی صاحب کے ساتھ صوفے پر بیٹھنا ہی بہت بڑی بات تھی، لیکن خود انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھایا تھا، ورنہ وہ یہ جرأت کہاں کر سکتی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ اب معظم علی صاحب کو خود بھی خیر نہیں ہے۔ طاہرہ بیگم اس بات کا ان سے ابھی حساب لیں گی۔ اس نے ایک بار پھر معظم علی صاحب کی طرف دیکھا اور ان کے چہرے پر کشمکش کے اثرات پا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ یوں بھی اس وقت اس کا چلے جانا ہی بہتر تھا۔ نہ جانے طبیعت کیسی ہو رہی تھی، نہ جانے بدن کی یہ کیفیت کیوں ہوئی تھی، نہ جانے دل اس سے کیا کہہ رہا تھا۔ ایک عجیب سی کہانی تھی، ایک عجیب سا احساس۔ وہ باہر نکلی تو اس نے دور سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ ایک معمولی سا ڈرائیور، لیکن کیا وہ واقعی ہی کوئی معمولی شخصیت ہے؟ عشیرہ کا دل تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بہت ہی اچھے گھرانے کا چشم و چراغ ہو۔ نہ جانے کیوں اس کا دل اسے ڈرائیور تسلیم کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ ایسی حسین صورت والا ایک عام ڈرائیور نہیں ہو سکتا۔ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کیسے دن گزر رہے ہیں؟
یہ کیسی انوکھی باتیں آ رہی ہیں، ایسی باتیں جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی۔ عشیرہ نے اپنے بارے میں سوچا اور سیدھی باورچی خانے کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ باورچی خانے میں داخل ہوئی تھی کہ ایک بار پھر حیرت کا ایک زبردست جھٹکا لگا۔ چولہوں پر دیچکیاں چڑھی ہوئی تھیں، کھانا تقریباً تیار تھا، ان سے خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ حالانکہ ابھی صرف 11:15 بجے تھے۔ اس نے تمام ہانڈیاں کھول کر دیکھیں، ایک سے ایک شاندار کھانا جس سے ایسی خوشبو اٹھ رہی تھی کہ آج تک کبھی محسوس نہیں کی گئی۔ ابھی تک وہ جن حالات سے گزری تھی اس کی وجہ سے ناشتہ کرنا بھی بھول گئی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اسے بھوک لگ رہی ہے۔ وہ بچے کچے ناشتے کی طرف بڑھی۔ روز کا معمول تھا، کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ان لوگوں کے سامنے سے ناشتہ واپس آتا تو عشیرہ کو کھانے کے لیے ملتا۔ اس سے پہلے اس کی مجال نہیں تھی کہ ناشتہ اپنے لیے نکال لیتی۔ اس نے ڈھکی ہوئی پلیٹیں کھولیں تو ایک بار پھر اس کے حلق سے ایک گہری سانس نکل گئی۔ ناشتہ بالکل تازہ اور گرم تھا، جبکہ اب تک اسے خراب ہو جانا چاہیے تھا۔ وہی بات جو آج کل ہو رہی تھی، نہ جانے کیا ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی تو اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ ایک بہت ہی طویل خواب کو دیکھ رہی ہے، ورنہ ایسا سب کچھ بھی تو ممکن نہیں تھا۔ بہرحال بھوک لگی تھی اس لیے ناشتہ شروع کر دیا، اور اب بھی اسے حیران ہونا پڑا کیونکہ اس سے پہلے اتنا لذیذ ناشتہ نہیں کیا تھا۔ یا اللہ، کس قدر عنایتیں کر رہے ہو تم مجھ پر، کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ میں اس قدر عنایتیں کیسے برداشت کر سکوں گی؟ جب میری آنکھ اس حسین خواب سے کھلے گی تو میرا کیا حشر ہوگا؟ یہ خواب ہے بھی یا نہیں؟ سارے کام تو مجھے اپنے ہاتھوں سے کرنے پڑ رہے ہیں، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، اس کے باوجود میں اسے کیسے خواب سمجھوں؟ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ سوچنے لگی اور ایک بار پھر اس کے ذہن کے چور دروازے سے شانم داخل ہو گیا۔ ہائے، نام بھی کیا ہے! ایسے نام عام طور پر سننے کو کہاں ملتے ہیں، اور پھر دوسری بات یہ کہ اس طرح کے جدید اور حسین نام عام لوگ نہیں رکھتے۔ اگر یہ نام شانم کے ماں باپ نے رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ معمولی لوگ نہیں ہیں۔ اس کا دل چاہا کہ شانم سے معلوم کرے کہ تمہاری بقیہ ساتھی کہاں ہیں، ماں کہاں ہے، باپ کہاں ہیں۔ پھر ایک دم سے جھرجھری سی آ گئی، میں پاگل تو نہیں ہوں کیا؟ اس نے جیسے اپنے آپ سے کہا، بھلا میں کیوں اس کے بارے میں اتنی زیادہ سوچ رہی ہوں؟ اکثر اس خاندان کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یہاں بھی آتے رہتے تھے۔ اس سے پہلے جبکہ امی ابو زندہ تھے تو خاندان کے بہت سے لوگوں سے ملی تھی، باہر کے لوگوں سے بھی ملی تھی۔ بڑے بڑے حسین نوجوان اس نے دیکھے تھے، بلکہ ان دنوں جب نثر اور نظم کے رشتے آ رہے تھے بہت سے حسین نوجوان یہاں آئے تھے، خاص طور سے وہ لڑکا جس نے یا جس کے اہل خانہ نے عشیرہ کو دیکھ کر نظم اور نثر کا رشتہ مسترد کر دیا تھا، وہ بھی کافی حسین تھا۔ رشتہ دکھانے والی اس دوران اور بھی کئی رشتے دکھا چکی تھی، لیکن اب صورتحال بالکل مختلف تھی۔ آنے والے سے عشیرہ کو اتنا دور رکھا جاتا کہ اس کا سایہ بھی ان پر نہ پڑ سکے۔ گھر کے تمام لوگ عشیرہ کے حسن سے خوف زدہ تھے، سب جانتے تھے کہ اس کے سامنے نظم یا نثر کی دال گلنا مشکل ہے۔ بہرحال یہ سب کچھ تھا۔ کئی لڑکوں کی وجاہت عشیرہ کو بھی پسند آئی تھی، لیکن اپنے لیے نہیں، نظم یا نثر کے لیے۔ خود اس کے دل میں آج تک اس طرح کی کوئی تحریک پیدا نہیں ہوئی تھی۔ لیکن شانم، اس کی نیلی آنکھیں کتنی پرکشش ہیں، نہ جانے بیچارہ کن حالات کا شکار ہے۔ اچانک ہی وہ چونک پڑی، پتہ نہیں شانم نے ناشتہ بھی کیا ہے یا نہیں۔ اس احمقانہ سوچ پر وہ خود ہی شرمندہ ہو گئی۔ پھر بھلا میرا اس سے کیا رشتہ جو اس کے بارے میں اس طرح سوچوں؟ گھر کا ڈرائیور ہے، گھر میں تو اور بھی بہت سے ملازم ہیں۔ یا اللہ، مجھے سنبھال، مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس قسم کی بیوقوفی تو میں نے پہلے کبھی نہیں کی۔ پھر اس نے اپنے ذہن کو دوسری طرف منتقل کرنے کی کوشش کی اور بامشکل تمام شانم کے خیال کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ گھر کی فضا خراب تھی۔ معظم علی صاحب ابھی آفس نہیں گئے تھے۔ طاہرہ بیگم ان سے کافی کھٹ پٹ کر رہی تھیں، جس کا اندازہ اس بات سے ہوتا تھا کہ کھانا سب نے اپنے اپنے کمرے میں کھایا تھا اور پھر دروازے بند کر کے لیٹ گئے تھے۔ وہ بھی تمام معمولات سے فارغ ہو کر اپنے کمرے کی جانب چل پڑی تھی۔ دوپہر معمول کے مطابق گرم ہو چکی تھی اور باہر وہی گرمی پڑ رہی تھی۔ وہ اپنی مسہری پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ اس نے ایک دیوار پر نظریں جما لیں، پھر اچانک ہی اس کی نگاہ وہاں سے ہٹ کر اس جگہ پہنچ گئی جہاں وہ پتھر رکھا ہوا تھا۔ اس وقت بالکل اتفاقی طور پر اس نے اس پتھر کے بارے میں سوچا تھا، حالانکہ یہ سوچنا کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔
وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور اس نے بڑی چاہت سے اس پتھر کو اٹھایا اور بغور دیکھنے لگی۔ کیا پیارا پتھر ہے، میں اس کا کیا کروں؟ اگر میں تایا ابو سے کہوں کہ یہ پتھر مجھے ایک لاکٹ میں لگا کر دے دے تو کیا وہ حیران نہیں ہوں گے اور پوچھیں گے نہیں مجھ سے کہ یہ میرے پاس کہاں سے آیا؟ اس کا دل تو یہی چاہیا تھا کہ یہ پتھر لاکٹ میں جڑوا کر گلے میں ڈال لے اور ہر وقت پہنے رکھے، لیکن یہ کسی طور بھی ممکن نہیں تھا۔ اگر اسے پہنتی تو گھر والے اس کی بوٹیاں نوچ لیتے اور پھر اس سے سوالات بھی کیے جاتے کہ آخر یہ پتھر یا لاکٹ کہاں سے آیا۔ کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا جو اس پتھر کو لاکٹ میں جڑوا کر اپنے گلے میں پہن لے۔ پھر ایک دم اپنی بے وقوفی کی سوچ پر خود مسکرا دی اور واپس پلٹ کر مسیری پر دراز ہو گئی۔ اس وقت بڑی بے خرابی کی کیفیت طاری تھی، اپنی آپ کو ہر طریقے سے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یوں لگتا تھا جیسے سکون کا اب اس کی زندگی میں رہا ہی نہیں ہے۔ ایک عجیب سی تنہائی کا احساس ہو رہا تھا۔ بے اختیار دل چاہا کہ املی کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جائے، وہیں ٹھنڈی چھاؤں، وہی خوبصورت فضا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک ہلکا سا خوف بھی اس کے ذہن میں ابھر آیا۔ پتہ نہیں وہاں کیا ہو، اب تک جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ تو بڑا ہی عجیب تھا۔ اگر کسی کو یہ کہانی سنائے گی تو اس کے سر پر جوتے لگائے جائیں گے کہ دماغ میں خرابی پیدا ہو گئی ہے، لیکن سچائیاں تو سچائیاں ہوتی ہیں۔ نہ جانے وہ سب کچھ کیا تھا۔ وہ پرندے جو انسانی شکل رکھتے تھے، اس کے بعد وہ ساری باتیں جو انہونی طور پر ہوئی تھیں، حالانکہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ وہ پر اسرار پرندے جو انسانی شکلوں میں تھے اور بات چیت بھی کرتے تھے، اس کے بہت ہمدرد بنے ہوئے تھے اور ہر نازک لمحے میں نہ صرف اس کی مدد کر رہے تھے بلکہ اسے برا بھلا کہنے والوں کا دماغ بھی درست کر رہے تھے۔ مشیرہ بیگم کے سر پر گرنے والا گلدان بلا وجہ ہی نہیں گرا تھا۔ ایک چڑیا روشن دان سے آئی تھی اور گلدان پھینک کر چلی گئی تھی، اور پھر طاہرہ بیگم جو اسے مارنے کے لیے دوڑی تھیں، ان کے پاؤں الجھنے کی جگہ کوئی بھی نہیں تھی، لیکن وہ جس قوت سے گری تھی اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ کسی نے ان کے پاؤں پکڑ کر انہیں کھینچ لیا تھا۔ بظاہر تو سب کچھ اس کے حق میں ہی ہو رہا تھا، نہ جانے یہ پراسرار ہمدرد اسے کہاں سے مل گئے تھے، لیکن تھے وہ ہمدرد، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ اس بے خیالی کے عالم نے اسے احساس بھی نہ ہوا کہ وہ کب اپنی جگہ سے اٹھی اور کب دروازہ کھول کر اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ حسب معمول باہر چلچلاتی دھوپ پڑ رہی تھی، اتنی تیز، اتنی شدید کہ ہر چیز جھلس جائے۔ ابھی وہ 2 قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ اچانک ہی اس نے اپنے اوپر ایک سایہ سا دیکھا۔ اس نے نگاہیں اوپر کی طرف اٹھائیں۔ سائے کا اسے بس ایک احساس سا ہوا تھا۔ کوئی ایسی چیز اوپر نہیں تھی جسے سایہ دار چیز کہا جا سکے، مگر ایک لمحے کے اندر اندر اس کے چہرے پر پڑنے والی دھوپ کی تپش ختم ہو گئی تھی، اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایسا کیسے ہوا۔ اب تو ہر چیز انوکھی سی تھی جو اس کے علم میں آتی اسے 2 دن پراسرار ہمدردوں سے منسوب کر دیتی۔ وہ اس کا خیال رکھتے تھے، اس پر دھوپ نہ پڑنے دیتے تھے۔ دل ہی دل میں وہ ان خیالی ہمدردوں کی ممنون ہوئے بغیر نہ رہ سکی تھی، اور اس وقت وہ اس سائے سے بھی خوف زدہ نہ ہوئی جو اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، جبکہ اوپر کوئی چیز نہیں تھی، یہاں تک کہ وہ املی کا درخت کے پاس پہنچ گئی۔ مالی کی چارپائی اسی طرح بچھی ہوئی تھی اور مالی اپنے کوارٹر میں گھسا ہوا تھا۔ اس وقت لوگ کے تپیڑے کسی سے بھی برداشت نہیں ہو سکتے تھے۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس وقت اس کی نظر درخت کے دوسری طرف پڑی۔ کسی کے بازو نظر آ رہے تھے، کوئی درخت سے پشت لگائے منہ دوسری طرف کیے بیٹھا ہوا تھا۔ شاید مالی ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ پتہ نہیں مالی بابا آج کیسے درخت کے نیچے بیٹھا ہے، ورنہ اس چلچلاتی دھوپ میں تو گھر کے سارے ملازم ہی اپنے اپنے کوارٹروں میں ہوا کرتے تھے۔ بے شک درخت کے نیچے ٹھنڈی چھاؤں ہے اور بہت خوشگوار لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی کوئی میری طرح تو نہیں ہو سکتا جس کے ساتھ بات چیت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس نے جو سوچا کہ تھوڑی سی مالی بابا سے باتیں کی جائیں، چنانچہ اس نے بڑے نرم لہجے میں پکارا، مالی بابا۔ دوسری طرف بیٹھا ہوا آدمی جلدی سے اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا، اور عشیرہ کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ یہ مالی بابا نہیں بلکہ شانم تھا۔ آپ؟ اس کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ جی بالکل، معافی چاہتا ہوں، میں یہاں چھاؤں میں، اس نے معذرت امیز لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں عشیرہ پر جمی ہوئی تھیں اور نیلی آنکھوں میں محبت کے سوتے چھوٹ رہے تھے۔ اجنبی مردوں سے ہم کلام ہونے کا عشیرہ کو شاذ و نادر ہی اتفاق ہوا تھا، اس لیے اس کی پیشانی عرق آلود ہو گئی۔
جی تو دوستو، کہانی کا تیسرا حصہ آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ ملتے ہیں پھر بہت جلد اس کہانی کے اگلے پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔